السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، جماعت نہم کی دوسری غزل جس کے شاعر مرزا محمد رفیع سودا ہیں، اس کی تشریح انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ مطلع پیش خدمت ہے: گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں، ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں۔ گدا فقیر، دست اہل کرم مرکب اضافی کی ترکیب ہے، یعنی اہل کرم کہتے ہیں کرم کرنے والے، سخاوت کرنے والے، سخی لوگ۔ دست اہل کرم، سخی لوگوں کا ہاتھ۔ گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں، تو مرزا محمد رفیع سودا کہتے ہیں کہ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں وہ سخی لوگوں کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں، یعنی ان کی نگاہ سخی لوگوں کے ہاتھ پر ہوتی ہے کہ وہ اس امید پر وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو کچھ نہ کچھ دے دیں گے۔ یہاں پر اہل کرم اور گدا یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، تو صنعت تضاد کا بھی استعمال کیا ہے۔ ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں، اور مرزا محمد رفیع سودا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فقیر لوگوں کی عادت ہوئی کہ وہ اہل کرم اور سخی لوگوں کا ہاتھ دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے دم اور قدم پر جینے والے لوگ ہیں۔ تو دم طاقت، قوت، زور، اور قدم، دم اور قدم دیکھتے ہیں، ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں، مطلب ہم اپنے زور اور اپنے قدموں کے سہارے اور اپنے ہاتھوں کے سہارے ہم کماتے ہیں، اور ہم اپنے بلبوتے پر جیتے ہیں، ہم کسی کے سہارے نہیں جیتے۔ ہم تو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے دم اور قدم کو دیکھتے ہیں، ہم اہل کرم کے ہاتھ کو نہیں دیکھتے، جس طرح گدا اور فقیر لوگ اہل کرم کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دم اور قدم، اس میں ایک حرف کی کمی بیشی ہے، اگر قدم میں سے قاف نکال دیا جائے تو دم بچے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر صنعت تجنی سے تام، یعنی صنعت تجنی سے ناقص و زائد، صنعت تجنی سے تام نہیں بلکہ صنعت تجنی سے ناقص و زائد کا استعمال ہوا ہے۔ تو اس طرح سے اس شعر میں دو صنعتیں استعمال کی گئی ہیں: گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں، ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں۔ یہاں پر یہ مطلع ہے، دونوں مصروں میں قافیہ ہے، کرم اور قدم، دیکھتے ہیں ردیف ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا شعر، اس میں شاعر کہتے ہیں: نہ دیکھا جو کچھ جام میں جم نے اپنے، سو یک قطرۂ مے میں ہم دیکھتے ہیں۔ جام، جو یعنی پیالے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جم یہ جمشید بادشاہ جو تھا اس کا مخفف ہے، شارٹ ہے، یعنی نہ دیکھا جو کچھ جام میں جم نے اپنے، جمشید بادشاہ نے جو کچھ اپنے پیالے میں نہیں دیکھا۔ مشہور یہ ہے کہ جمشید بادشاہ کے پاس ایک ایسا پیالہ تھا جس میں وہ دنیا کے حالات دیکھ لیا کرتا تھا۔ یہ ایک حکایت ہے، تو شاعر نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ جو کچھ جمشید اپنے پیالے میں جو کچھ اس نے نہیں دیکھا، سو یک قطرۂ مے میں ہم دیکھتے ہیں، تو ایک شراب کے قطرے میں ہم وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو جمشید نے اپنے پیالے میں نہیں دیکھا ہوگا۔ قطرۂ مے یعنی شراب کا قطرہ، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ یک، ایک، تو اس میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک شراب کا ایک قطرہ پی کر ہم جو خیالی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں اور ہم جو چیزیں دیکھ لیتے ہیں وہ جمشید اپنے پیالے میں بھی نہیں دیکھ پاتا۔ یہاں پر شاعر نے ایک تاریخی واقعے کو اور حکایت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ صنعت تلمی کی بھی ایک مثال ہے
اسی سلسلے میں میرا ایک شعر بھی ہے۔ ہاں، موبائل کی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، ہمیں جام جم کی ضرورت نہیں ہے، تو نہ دیکھا جو کچھ جام میں جب میں نے اپنے، سو یک قطرے میں ہم دیکھتے ہیں، غرض کفر سے کچھ نہ دین سے ہے مطلب، تماشائے دیر و حرم دیکھتے ہیں۔ غرض، یہ لفظ اصل میں غرض ہے، جس کو ہم غرض پڑھتے ہیں، غرض ہے، تو یہاں پر کفر اور دین بھی استعمال کیا ہے، دین کی ضد کفر ہے، تو سند تضاد کا استعمال ہے۔ دیر و حرم بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں، دیر مندر کو کہتے ہیں، اور حرم محترم جگہ، مسجد آپ مراد لے سکتے ہیں۔ تو یہاں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ غرض کفر سے کچھ، یعنی کفر سے کچھ مطلب نہیں ہے اور کوئی غرض نہیں ہے، نہ دین سے ہے مطلب، نہ دین سے کوئی مطلب ہے اور نہ کفر سے کوئی غرض ہے، تماشائے دیر و حرم دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم مندر و مسجد کا تماشا دیکھتے ہیں، مطلب مندر میں جو لوگ بڑے بنے ہوئے ہیں ان کو دراصل کفر سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، اور جو لوگ مسجدوں میں جن کا جانا آنا ہے اور جو وہاں کے بڑے سمجھے جاتے ہیں، تو شاعر ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو مذہبی مقامات پر جانے کے باوجود وہ اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں، تو شاعر نے اس کو تماشا سے تعبیر کیا ہے کہ ہم تماشائے دیر و حرم دیکھتے ہیں، ہم مندر و مسجد کا تماشا دیکھتے ہیں کہ نہ مندر میں کفر سے کچھ مطلب ہے اور نہ مسجد میں دین سے کوئی مطلب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی جگہ پر جو ان کے اپنے مذہب میں مقدس سمجھی جاتی ہے، وہاں جا کر بھی وہ عقیدت و احترام سے کام نہیں لیتے، بلکہ وہاں جانے میں بھی ان کا مقصد اپنی غرض ہوتی ہے اور کسی اور مقصد کے لیے وہ وہاں جاتے ہیں۔ غرض کفر سے کچھ نہ دین سے ہے مطلب، تماشائے دیر و حرم دیکھتے ہیں، حباب لب جو ہیں اے باغباں ہم، چمن کو تیرے کوئی دم دیکھتے ہیں، چمن کو تیرے کوئی دم دیکھتے ہیں۔ حباب لب جو، یہ بھی مرکب اضافی کی ترکیب ہے، یعنی لب کنارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، حباب آپ جانتے ہیں کہ بلبلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو یہ دریا، ندی، تو ندی کے کنارے پر اٹھنے والا بلبلا، یہاں پر شاعر نے اپنے آپ کو تشبیہ دی ہے، بلکہ استعارہ استعمال کیا ہے کہ اے باغباں، ہم ندی کے کنارے اٹھنے والے اس بلبلے کی طرح ہیں جس کی زندگی چند لمحوں کی ہوتی ہے اور وہ نہ جانے کب اس کی زندگی ختم ہو جائے۔ تو باغباں سے کہہ رہا ہے، باغباں باغ کی دیکھ بھال کرنے والا، کہ اے باغ، اے مالی، ہم ندی کے کنارے اٹھنے والے وہ اس بلبلے کی طرح ہیں جس کی زندگی نہ جانے کب ختم ہو جائے۔ چمن کو تیرے کوئی دم دیکھتے ہیں، ہم تیرے چمن کو صرف کوئی دم دیکھتے ہیں، بس کچھ لمحوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے ہم تیرے چمن کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد جس طرح بلبلے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے ویسے ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی اور ہم اس چمن سے چلے جائیں گے، اس چمن کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ یہاں پر باغباں سے اگر ہم اللہ تعالیٰ مراد لیں تو چمن سے پوری دنیا مراد ہو جائے گی، اور یہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے اللہ، ہم تیری اس کائنات کو بس اپنی زندگی تک، یعنی چند لمحوں تک جو ہماری زندگی ہے، ہم تب تک اس کو دیکھتے ہیں، اور ہماری زندگی کا تو کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے، جس طرح سے ایک بلبلا وہ نہ جانے کب اس کی زندگی ختم ہو جائے،
بالکل اسی طرح ہماری زندگی بھی کب ختم ہو جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو یہ اس میں صنعت استعارے کا استعمال ہوا۔ شاعر نے اپنے لیے حباب کا استعارہ استعمال کیا، بلبلے کا استعارہ استعمال کیا۔ خدا دشمنوں کو نہ وہ کچھ دکھاوے، جو کچھ دوست اپنے سے ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں بھی صنعت تضاد کا استعمال کیا، دشمن اور دوست۔ اردو شاعری کی روایت میں یہ دشمن اور دوست کا تذکرہ بہت ملتا ہے، اور اس میں اس بات کو بھی واضح کیا جاتا ہے کہ دوستوں سے جو مصیبتیں اور تکلیفیں اور پریشانیاں انسان کو پہنچتی ہیں وہ اس کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتی ہیں۔ دشمنوں کی تکلیف اتنی تکلیف نہیں پہنچاتی جتنی دوست سے پہنچنے والی تکلیف پہنچاتی ہے۔ اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ خدا دشمنوں کو نہ وہ کچھ دکھاوے، کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ایسی چیزیں نہ دکھائے، ایسے معاملات نہ دکھائے، ایسی مصیبتیں نہ دکھائے جو کچھ دوست اپنے سے ہم دیکھتے ہیں۔ جو اپنے دوست سے ہم کو جو چیزیں دیکھنے ملی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ دشمنوں کو بھی نہ دکھاوے۔ یہ ایک روزمرہ ہے، ہم استعمال کرتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بیمار ہو جاتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ خدا دشمن کو بھی ایسی بیماری نہ دے۔ تو ویسی شاعر نے اس روزمرہ کا استعمال کیا کہ خدا دشمنوں کو بھی ایسی چیزیں نہ دکھائے جو چیزیں ہم اپنے دوستوں سے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر شاعر نے اپنے دوستوں کا شکوہ کیا ہے، اور ان سے جو تکلیفیں پہنچی ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں صنعت تضاد کا بھی استعمال کیا ہے۔ مٹا جائے ہے حرف حرف آنسوؤں سے، جو نامہ اسے کر رقم دیکھتے ہیں۔ یہاں پر حرف حرف کی تکرار ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مٹا جائے ہے حرف حرف آنسوؤں سے، کہ آنسوؤں سے حرف حرف مٹتا چلا جا رہا ہے، یعنی ہم جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ مٹتا چلا جا رہا ہے۔ اور کیا مٹ رہا ہے اسے آگے بیان کیا، جو نامہ اسے کر رقم دیکھتے ہیں۔ خط، نامہ، جب جو بھی خط ہم اس کو لکھتے ہیں، رقم کرنا، لکھنا، ہم لکھتے ہیں تو اس خط کا حرف حرف جو ہے وہ آنسوؤں سے مٹ جاتا ہے۔ یعنی جب ہم اپنے دوست کو خط لکھتے ہیں تو اس کی یاد اتنی ستاتی ہے کہ آنسوؤں پر شاعر اپنے قابو نہیں رکھ پاتا، اور اس کی آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ آنسو خط پر گرتے ہیں، اور شاعر جو حرف لکھنا چاہتا ہے، جو لفظ لکھنا چاہتا ہے، اس کا ہر حرف جو ہے وہ آنسوؤں سے مٹتا چلا جاتا ہے۔ تو اپنی محبت کی کیفیت یہاں بیان کی ہے، اور اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ اپنے دوست کو خط لکھتا ہے، محبوب کو خط لکھتا ہے، تو اس کا حرف حرف آنسوؤں سے مٹتا چلا جاتا ہے۔ مگر تجھ سے رنجیدہ خاطر ہے سودا، اسے تیرے کوچے میں کم دیکھتے ہیں۔ اب شاعر اپنے دوست سے کہہ رہا ہے، بلکہ مگر تجھ سے رنجیدہ خاطر ہے سودا، اسے تیرے کوچے میں کم دیکھتے ہیں۔ اپنے دوست سے کہہ رہا ہے کہ تجھ سے رنجیدہ خاطر، یعنی تجھ سے بہت زیادہ وہ غمگین ہے، ناراض ہے، سودا تجھ سے ناراض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے تیرے کوچے میں کم دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ اب اس کوچا، گلی، اسے یعنی سودا کو تیری گلی میں ہم کم دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ تجھ سے ناراض ہے، اسی لیے اس کا آنا یہاں ہو نہیں رہا ہے، ورنہ وہ تیرے کوچے کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جب وہ تیرے